سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا، معراج کی شب میں یہی رتبہ انہیں رب سے ملا، سارے نبی ہیں مقتدی، میرے نبی ہیں پیشوا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقے میں بیل یا گائے وغیرہ ذبح کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا تھا اور صحابہ کرام کا منہج کیا تھا اس بارے میں، اور یہ کہ جو لوگ عقیقہ میں گائے، بیل یا اونٹ قربان کرتے ہیں ان کی اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کتاب الذبائح میں ایک روایت لائے ہیں جسے خود امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا، اور اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی موافقت فرمائی۔ روایت سیدہ ام کرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں نظرت امرأۃ من آل عبد الرحمن ابن ابی بکر ان ولدت امرأۃ عبد الرحمن نحرنا جزورا۔ فرماتی ہیں کہ آل عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کے گھر والوں میں سے کسی خاتون نے یہ نظر مانی کہ اگر عبد الرحمن کی زوجہ کے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اس کے لیے اونٹ ذبح کریں گے، اونٹ نحر کریں گے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لا بل السنت افضل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جب خاتون کی یہ بات سنی، وہ منت مان رہی تھی، نظر مان رہی تھی کہ اگر عبد الرحمن کی بیوی کے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اونٹ نحر کریں گے، یہ سنتے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تصحیح فرمائی اور فوراً ارشاد فرمایا کہ لا بل السنت افضل، نہیں بلکہ سنت ہی افضل ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنت بھی بیان فرمائی، چنانچہ فرمایا کہ عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات، یعنی سنت یہ افضل ہے اور سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 مساوی برابر کی بکریاں ہوں یا بکرے ہوں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا بکرا۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ ایک موقع پر علماء دیوبند کے معروف شخصیت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کئی ایک کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کو امام اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے حلقہ احباب میں، وہ اپنی کتاب راہ سنت میں المنہاج الواضح یعنی راہ سنت، اس میں اس روایت کو لائیں اور اس سے پہلے بڑی خوبصورت بات بیان کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خدا تعالی اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عمل وہی مقبول ہوگا جو اخلاص اور اتباع سنت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔ عمل وہی مقبول ہوگا جو اخلاص اور اتباع سنت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو، اگرچہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔
اور ایسا عمل بالکل رائگاں ہوگا، یعنی ضائع جائے گا، جو دیکھنے میں تو پہاڑ جتنا نظر آئے لیکن اس میں اخلاص اور اتباع سنت کی جان اور روح موجود نہ ہو۔ بظاہر بڑا عمل دکھ رہا ہے پہاڑ جیسا، لیکن اتباع سنت جو ہے وہ اس کے اندر اتباع سنت کی روح نہیں پائی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں پایا جاتا۔ تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ ایک روایت آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں کسی بیوی نے کہا اگر عبد الرحمن کے بچہ پیدا ہوا تو ہم عقیقہ میں ایک اونٹ ذبح کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لا بل السنت افضل عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات۔ حضرت نے اس روایت کو نقل کیا مستدرک حاکم کے حوالے سے، جلد 4 صفحہ 238، قال الحاکم والذہبی صحیح، یعنی حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا۔ اب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں نہیں بلکہ سنت ہی افضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 1 بکری ہی کافی ہے۔ حدیث نقل کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں اونٹ اور 2 بکریوں کی قیمت اور گوشت کا اگر موازنہ کیا جائے تو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ اگر ان کا مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 بکروں میں اتنا گوشت نہیں نکلے گا، ان کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی کہ اونٹ کی ہوگی اور جتنا اونٹ کا گوشت ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ فرق واضح نظر آئے گا، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بکریوں کے بجائے اونٹ پر محض اس لیے راضی نہیں کہ ان کے نزدیک سنت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ سنت کو جانتی تھی، اس لیے اگر اس کی قیمت یا گوشت زیادہ ہے تو پھر بھی اس کی چندہ قدر نہیں، سنت ہی افضل ہے اور اس کی پابندی لازم ہے۔ پھر آگے یعنی یہ بات بیان کی اور بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ جو بظاہر بڑا عمل ہو لیکن اگر اس کے اندر اتباع سنت کی روح نہیں پائی جاتی تو وہ عمل ضائع جائے گا، برباد ہوگا۔ اور مثال کس کی پیش کی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی روایت نقل کی، ان کا منہج بتایا کہ وہ کیا طریقہ کار تھا ان کا، کہ جب ان کے سامنے خلاف سنت کی نظر مانی گئی تو انہوں نے فوراً تردید کی کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ ایسے، چونکہ سنت یہ ہے۔ روایت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ یا حسن سند کے ساتھ، کسی مقبول سند کے ساتھ، کہ انہوں نے عقیقہ میں اونٹ یا بڑا جانور یعنی کوئی بھی گائے بیل وغیرہ ذبح کیا ہو، ایسا ثابت نہیں ہے ان سے۔ آگے حضرت نے ایک روایت البتہ نقل کی ہے، چونکہ جمہور کا یہ موقف ہے اور جمہور کا ہے کہ اونٹ اور گائے کا عقیقہ بھی جائز قرار دیتے ہیں، کہ حضرت انس کی مرفوع حدیث الطبرانی فی الصغیر صفحہ 45 میں ہے کہ یعق عنہ من الابل والبکر والغنم۔ فتح الباری اور نیل الاوطار کا حوالہ دیا کہ یعنی عقیقہ کیا جائے گا اونٹ میں سے، گائے میں سے اور بکریوں میں سے۔ یہ روایت نقل کی کہ طبرانی کی روایت ہے، یہ حضرت انس کی مرفوع حدیث ہے۔ طبرانی میں یہ روایت تو ہے، بجا فرمایا حضرت نے، لیکن یہ روایت جو یعنی امام طبرانی کے حوالے سے معجم الصغیر کے حوالے سے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے نقل فرمائی، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ یہی روایت امام حیثمی رحمہ اللہ اپنی کتاب مجمع الزوائد میں لائے، جلد 4 صفحہ 64، اور اس کے بعد اکثر وہ حکم بیان فرماتے ہیں۔ حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الصغیر وفیہ مسعدۃ بن الیسع وہو کذاب۔ امام طبرانی نے اس کو معجم الصغیر میں روایت کیا ہے اور اس میں ایک راوی ہے مسعدہ بن الیسع اور وہ کذاب راوی ہیں، یعنی جھوٹا راوی ہے وہ، اور جھوٹے راوی کی روایت جو ہے وہ موضوع ہوتی ہے، جھوٹے راوی کی روایت موضوع ہوتی ہے، من گڑت روایت ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں امام طبرانی کی المعجم الصغیر تو اس کے صفحہ 190 پر روایت نمبر 229 ہے، اس میں واقعی یہی راوی ہیں مسعدہ بن الیسع، مسعدہ بن الیسع، یہ کذاب ہیں۔ چنانچہ میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ نقل کرتے ہوئے اس پر کلام فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمع من متأخری التابعین، اس نے متأخر تابعین سے روایات سنی ہیں۔ حالکن کذبہ ابو داؤد، فرمایا کہ یہ حالک راوی ہے اور اسے
امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کذاب قرار دیا کہ جھوٹا قرار دیا. آگے فرماتے ہیں وقال احمد بن حنبل خرقنا حدیثہ منذ دہر، ایک زمانے سے ہم نے اس کی حدیث پھاڑ ڈالی. اس کی جو حدیثیں لکھی ہوئی تھی ہمارے پاس، روایت پھاڑ ڈالی، پھینک دی، کیونکہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. آگے فرماتے ہیں وقال البخاری کان احیانا یکون بمکہ، تھا بسا اوقات یہ مکہ میں ہوتا تھا. پھر امام قتیبہ کا کلام نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ادرکتہ ولم اسمع منہ، میں نے اس کو پایا لیکن اس کی روایات نہیں سنی، چونکہ یہ کذاب تھا، جیسا کہ امام ذہبی بتا چکے ہیں. امام ابو داؤد نے کذاب قرار دیا اور امام احمد رحمہ اللہ اس کی روایت کو پھاڑ ڈالتے تھے، کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے اس کی روایت کو. تو یہ مسعدہ راوی اس میں موجود ہیں، اس پر سخت کلام ہے کہ جھوٹا راوی ہے. تو ایسے جھوٹے راوی کی روایت دلیل نہیں بن سکتی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تو خود امام حاکم اور امام ذہبی کے علاوہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی صحیح سمجھ کر نقل کیا اور بڑی پیاری بات کہی، بڑی عمدہ بات کی کہ جی یہ ایسی روایت ہے، یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتباع سنت کی روح اگر عمل کے اندر نہ ہو وہ عمل قبول نہیں ہوتا، بظاہر وہ عمل پہاڑ برابر کیوں نہ ہو. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد 4 میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ فہو اسناد ساقط بمرہ، اس کی سند بالکل گئی گزری ہے، گری ہوئی سند ہے، بالکل ساقط سند ہے. مسلسل من اوله الى اخره بالعلل، اول سے آخر تک علتوں کی پوری لڑی ہے، پوری چین ہے علتوں کی. پھر انہوں نے بیان کیا کہ اس کا پہلا راوی ابراہیم بن احمد ہے، وہ لیس بالقوی ہے، قوی نہیں ہے وہ. اور فرماتے ہیں کہ دوسرا راوی اس کا عبد الملک بن معروف الخیاط الواسطی ہے جو غیر معروف ہے اور اس کی توثیق اور عدالت ثابت نہیں، یعنی مجہول روایت ہے. اور اہل علم جانتے ہیں کہ بدترین روایت موضوع ہوتی ہے اور اس کے بعد مجہول راوی کی روایت ہوتی ہے. آگے البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا جو کلام کیا کہ اس کا تیسرا راوی مسعدہ بن الیسع ہے اور وہ کذاب و متروک راوی ہے. پانچویں راوی اس کے امام حسن بصری رحمہ اللہ ہیں جو مدلس ہیں اور اس روایت کو انہوں نے عن سے بیان کیا. خود مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بھی امام حسن بصری رحمہ اللہ کو ان کی جلالت شان کے باوجود بھی مدلس تسلیم فرماتے ہیں. چنانچہ ان کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، اس کے اندر صفحہ 237 پر انہوں نے ایک مولوی صاحب کی کسی نقل کردہ روایت کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب کا اس حدیث سے استدلال باطل اور مردود ہے. یعنی اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کر سکتے، ان کا استدلال باطل بھی ہے اور مردود بھی ہے. کیوں مردود ہے، کیوں رد کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کی سند میں الحسن بصری المتوفى 110 ہجری عن عمران بن حسین ہے. امام ابو حاتم یحییٰ بن سعید القطان، امام علی بن المدینی اور امام ابن معین وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ حسن کی یعنی حسن بصری رحمہ اللہ کی حضرت عمران سے سماع ثابت نہیں رضی اللہ تعالی، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں. دیکھیے تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 268. اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کان یرسل کثیرا ویدلس، تقریب صفحہ 87، حسن کثرت سے ارسال اور تدلیس کیا کرتے تھے. اور علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہو مدلس فلا يحتج بقوله عمن لم يدركه، تذکرہ جلد نمبر 1 یعنی تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ 67. اور وہ مدلس ہیں جب وہ اس شخص سے روایت کریں جس سے ملاقات نہیں کی تو ان کی بات حجت نہیں ہے. تو حسن بصری پانچویں راوی ہے سند کے، یعنی 4 راویوں پر کلام ہے، پہلے، دوسرے، تیسرے اور پانچویں راوی پر. تو وہ مدلس ہیں، انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی. آگے سرفراز صاحب خود بھی اس پر کلام کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں جب اس کی سماعت ہی صحیح نہیں اور ارسال و تدلیس کا سنگین الزام، ارسال و تدلیس کو معمولی نہ سمجھا جائے. حضرت فرما رہے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرما رہے ہیں جنہیں ہمارے دیوبندی بھائی جو ہے امام اہل سنت کہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ارسال و تدلیس کا سنگین الزام بھی ان پر عائد کیا گیا ہے. یہ سنگین الزام ہے، معمولی نہ سمجھا جائے اس کو. تو اصول حدیث کی روح سے یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور اس سے احتجاج کیوں کر جائز ہوگا؟ بالکل یہی بات جو ہے، یہی راوی جو ہے حسن بصری کی تدلیس کا مسئلہ جو ہے وہ المعجم الصغیر کی عقیقہ والی روایت میں بھی ہے جو مولانا سرفراز خان صاحب نے ان الفاظ میں نقل فرمائی کہ یعق عنہ من الابل والبکر والغنم. وہاں الفاظ کچھ مختلف ہیں، حضرت نے فتح الباری سے نقل فرمائے، وہاں پر اسی طرح سے جیسے حضرت نے نقل فرمایا. تو یہی راوی حسن بصری، ان کی تدلیس کی علت معجم الصغیر میں بھی موجود ہے. حضرت
ازالۃ الریب صفحہ 237 پر جس راوی پر کلام فرما رہے ہیں، جن کی تدلیس کو سنگین قرار دے کر ان کی روایت کو غلط قرار دے رہے ہیں، ضعیف قرار دے رہے ہیں، غیر ثابت قرار دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اس سے احتجاج کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے، اس سے حجت نہیں لی جا سکتی، تو یہی روایت وہاں بھی ہے۔ گویا حضرت ہی کے دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو عقیقہ بڑے جانور کا کیا جاتا ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ مسعدہ اس کے اندر، مسعدہ بن یسع جو ہیں وہ کذاب راوی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے اندر علتیں ہیں، تو یہ روایت صحیح نہیں۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں کیجئے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔